وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ طلاق آیت نمبر 4 اور 5. آج کا موضوع کیا ہماری زندگی گزارنے کی بنیاد تقوی الہی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. پھر جب وہ اپنی مقررہ میعاد کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل مردوں کو گواہ بنا لو اور گواہی اللہ کے لیے قائم کیا کرو. ان باتوں سے اسی شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے. وہ اس کے لیے دنیا و آخرت کے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کر لینے والا ہے. بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے. سامعین کرام، سورہ طلاق آیت نمبر 4. واللائی یئسن من المحید، اور وہ عورتیں، تمہاری وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں. من نسائکم، تمہاری جو عورتیں، واللائی یئسن، اور جو مایوس ہو چکی ہیں، من المحید من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے حیض سے. ان ارتبتم، اگر تم ان کے معاملے میں کسی شک میں مبتلا ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے. واللائی اور واللائی لم یحدن، اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ہے. وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ، اور وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ، اور حاملہ عورتوں کی عدت جو ہے اجلہن، ان کی عدت ان یدعن حملہن،
کہ وہ اپنے حمل کو یعنی وضع حمل ہو جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں یا بدحالیاں اس سے دور فرما دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ سامعین کرام، بظاہر تو طلاق کے معاملات ہیں اور اسی پر زور ہے، لیکن اس میں ایک وسیع پیغام بھی دیا جا رہا ہے، اور وہ ہے ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور تقوی۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اسلام ایک محدود یعنی اطاعت آپ سے نہیں چاہتا، وہ آپ سے چاہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے غیر مشروط اطاعت چاہتا ہے، سننا اور اطاعت کرنا۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہماری یعنی ہم جو دعوی ایمان کرتے ہیں اس کی بنیادی شرائط میں سے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی بلا چون و چرا ایک بات کو مان بھی لیتے ہیں، بغیر کسی حکمت کے اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، یعنی حکمت کے جانے بغیر بھی اس کی اطاعت ہم نے کرنی چاہیے، اور کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہو، اللہ کے رسول کا عمل ہمیں معلوم ہو، تو بلا چون و چرا اطاعت کرنی چاہیے۔ رسول کی بلا چون و چرا اطاعت اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے قرآن پاک میں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ہم تو تھوڑی سی تفریق کرتے ہیں نا کہ یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ تو رسول کا حکم ہے، تو دیکھیں یہ بات تھوڑی سی یعنی آپ نے رسول کی شان کو کم کر دیا۔ اطاعت اللہ کی دراصل، اطاعت رسول کی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، یہ نقطہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ تو اس بارے میں مطلب ہم لوگ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے نہیں، تو پھر یہ ہے کہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، اور بہرحال جو ہم نے آیات یہاں پڑھی ہیں، آیت نمبر 4 اور 5، اس میں جو بنیادی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی جب آپ مسلمان ہیں، دعوی ایمان کرتے ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے دعوے دار ہیں، تو اب یہ ہے نا کہ آپ کو تقوی سے کام لینا ہے زندگی کے ہر معاملے میں، نہ صرف طلاق کے معاملے میں بلکہ ہر معاملے میں۔ یہ بات میں ذرا زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ آپ، اور یہ جو اگر آپ دیکھیں ابھی چلے آئے گا آگے مضمون آئے گا تو اس کو آگے بیان کریں گے، لیکن ان دو آیات میں اگر آپ دیکھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہر شخص جو ہے اپنے کاموں میں آسانی کا طلبگار ہوتا ہے، اور بعض بزرگ جو ہیں ہمیں دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، اور ہم یعنی دیکھیں انسان ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ بنیادی طور پہ ایک بات یعنی اس بات پر آپ غور کریں کہ ہم لوگ بحیثیت انسان، مرد ہو یا عورت، ایک آسان زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم اس آسان طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا آسان طریقہ ہمیں بتایا ہے اس کے خلاف بھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑا ہمارے عمل میں اور ہماری سمجھ میں بہت بڑا تضاد ہے۔ اصل میں ہمارے جو بھی اعمال ہیں تو وہ ہمارے یقین کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہمارا یقین یہ ہے یعنی باطل گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے سے ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی،
ہم پہ پابندیاں عائد ہو جائیں گی اور زندگی مشکل ہو جائے گی. یہ بالکل یعنی ایک ایسی ایک باطل سوچ ہے. یہ بات دیکھیں نا، یعنی کس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ پہ بالواسطہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے ایک مشکل دین تجویز کیا ہے. ایک بات یعنی یہ سوچ ہی غلط ہے، قرآن اور حدیث کے مخالف سوچ ہے. اصل میں آسانی تب ہوتی ہے جب آپ اپنے خالق کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو قرآنی سے یہ مثال دی گئی ہے کہ بھئی ایک شخص کا غلام بہتر ہے یا وہ شخص جس کے کافی آقا ہوں. یعنی ان آیات کا مفہوم یہ ہے. وہ آیت مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن مفہوم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک شخص کے ایک آقا یا ایک شخص کے کئی آقا. تو کئی آقا ہو گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہوگی. یعنی ہمارے اگر کئی باس ہو گئے، باس اگر ہمارے کئی ہو گئے کبھی، اب اس میں جو ہے آقا جو ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے نفس کو بھی اپنا آقا بنایا ہوا ہے، اپنے نفس کے بے دام غلام ہیں. پھر کافی لوگ جو ہیں اپنے بیوی کے بے دام غلام ہیں، بعض عورتیں اپنے خاوندوں کی بے دام غلام ہیں. یعنی ہم مختلف قوتوں کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے. مثال کے طور پہ روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، اس کی بھی ہم نے غلامی اختیار کی لی اور اس کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. اپنے مفادات کے غلام ہیں ہم، یعنی جو جھوٹے مفادات ہیں اور وہ اصل میں مفادات ہیں نہیں ہماری، تو اس کے سامنے ہم نے سر جھکایا اپنا. تو اسی طرح ہمارے آقا کئی ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ ہماری زندگی پریشان ہے. حقیقت میں آج کا انسان جو ہے وہ ایک پریشان انسان ہے. سکون، اطمینان اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا. اور یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس نے خود اپنی زندگی کی راہوں کو باطل بنیادوں پہ استوار کر لیا. یعنی یہ جو زندگی گزار رہا ہے آج کا انسان، اس کے جو زندگی کی جو بنیاد ہے، یعنی زندگی گزارنے کی جو بنیاد ہے وہ باطل ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، وہ مٹیریل ہے. اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آج کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ذات الہی پر کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے. تو ان حالات میں ایسا ہوگا کہ یعنی ہماری جو کوششیں ہیں وہ پھر ظاہر کے لیے ہوں گی، اور پھر ہماری اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری کوششیں وہ یعنی ہماری زندگی میں اضطراب پیدا ہوگا، پریشانیاں ہوں گی. یہ تو یعنی ایک قانون، ایک ضروری نتیجہ ہے جو کہ ہو جاتا ہے ایسا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہے اور زندگی گزارنے کی بنیاد آپ کی اگر اللہ نہیں ہے تو پھر ما سوی اللہ ہے. تو اگر ما سوی اللہ آپ کی زندگی کی گزارنے کی بنیاد ہو تو آپ کی زندگی میں یقیناً اضطراب پیدا ہوگا. اس میں کبھی آپ مایوسی کا دورہ ہوگا، کبھی کوئی پریشانی آ جائے گی، کبھی کیا آ جائے گا. لیکن یہ ایک یعنی آج کے سبق میں بہت قیمتی ہمیں ایک سبق مل رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے زندگی گزارنے کی بنیاد تقوی کو بنا لیا تو آپ کے کاموں میں آسانی پیدا ہو جائے گی فطرتی طور پہ. دیکھیں بہت سی راہوں کا مسافر یا ایک راہ کا مسافر یا وہ شخص جس کی اپنی زندگی کی حقیقی منزل معلوم ہے اور وہ شخص جس کو اپنی زندگی کی حقیقی منزل کا ادراک ہی نہیں. اب اس کے سامنے تو مختلف تقاضے ہوتے ہیں، اس کی اپنی طبیعت کا بھی تقاضا ہوتا ہے. اب دیکھیں ہم اپنی طبیعت کے سامنے مجبور ہیں، اپنے جو رویے ہیں جو ہم نے قائم کیا ہوا ہے ان رویوں کی ہم اصلاح نہیں کر پا رہے. کافی لوگ مطلب یہ ہے کہ ایسے ہوتے ہیں، مجھے ملتے ہیں جو سوال کرتے ہیں، مختلف
ان خرابیوں پر جن پہ وہ قابو نہیں پا رہے ہوتے کہ بھئی یہ عادت جو ہے یہ ہم سے نہیں چھوٹ پا رہے. تو اس کی دیکھیں اس کی تو وجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی بنیاد صحیح نہیں ہے یا اس میں نفاق ہے، آپ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اضطراب پیدا ہوگا، پریشانی پیدا ہوگی. لیکن آج کا جو سبق ہے 4 اور 5 نمبر آیت جو ہے سورہ طلاق کی، اس میں بہت یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک واضح حقیقت کھول کے بیان فرما رہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اپنے حکم سے آسانیاں پیدا کر دے گا. دیکھیں کیا مطلب من امرہ، اللہ کے حکم، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ ہدایت اور گمراہی کے قوانین جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں. اور اس میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر تم آسانی چاہتے ہو اپنی زندگی میں تو تقوی کی روش اختیار کر لو. اور تقوی کی روش، ایک بات میں مزید عرض کرتا ہوں، تقوی کی روش ہم اختیار نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک اللہ ہماری منزل نہ بن جائے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. ہم تو اپنی زندگی عام طور پہ غفلت میں گزار رہے ہیں. ہماری منزل حق نہیں ہے بلکہ باطل ہے. یعنی زندگی گزارنے کی جو بنیاد ہے وہ باطل ہے، وہ ظاہر ہے، وہ مٹیریل ہے. اس مٹیریل میں آپ کی اپنی ذات بھی شامل ہے، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، آپ کی اولاد، آپ کے ارد گرد آپ کا ماحول، آپ کے رسم و رواج، یہ سب ہو سکتے ہیں. یعنی یہ بنیاد ہو سکتے ہیں آپ کی زندگی کی. بعض بچے، میں نے خود سنا ہے ایسے لوگوں سے، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں میری عمر کے جو ہوتے ہیں 60-65 سال کے ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار اب تو ہمارے بچے ہیں اور ان کو سنبھالنا اور ان کو اپنے اپنے جگہ تک پہنچانا ہمارا جو ہے وہ ہے زندگی کا مقصد ہے. سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو اس لیے تھوڑی پیدا کیا کہ آپ اپنے بچوں کے خیال میں غرق ہو جائیں اور اسی کو مقصد حیات بنا لیں. یہ زندگی کے دیکھیں، ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اگر حق اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یعنی حق اگر منزل نہیں، وہ نیت نہیں ہے، حق اللہ اگر آپ کی زندگی کی کا مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کا مقصد حیات نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں یعنی جو بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں، 20 سال میں الگ مقاصد ہوں گے آپ کے، 15 سال میں الگ ہوں گے، 25 سال میں الگ بنیاد ہوگی، 40 سال میں الگ ہوگا. اسی طرح جب آپ یعنی وہ مقاصد جو ہیں بدلتے رہتے ہیں. یعنی بچپن میں آپ نے 10ویں پاس کر لی تو پھر آپ کو ایک اچھی ڈگری آپ وہ مقصد بن جاتی ہے، پھر وہ مقصد بنا کے آپ جو ہے رت جگہ بھی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ ناجائز ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ باطل کو مقصود نہیں بنانا چاہیے. اللہ منزل ہے ہماری، اللہ مقصد حیات ہے، اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ تو باقی رہ جاتی ہیں ضروریات. ضرورت کبھی بھی مقصد نہیں بن سکتی. یعنی یہاں تک کہ جو عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مقصد حیات ہے، حالانکہ یہ تو ایک ضرورت ہے. جنت میں آپ پہ نہ نمازیں فرض ہوں گی، نہ جو ہے نہ روزے ہوں گے، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ حج ہوگا، بس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو عبادت تو یہاں ہماری ضرورت ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے. تو یعنی یہاں تک میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ منزل نہیں ہے آپ کی تو پھر ضروریات رہ جاتی ہیں. اور یہاں بس میں عبادت کو تھوڑا سا یعنی محدود کرتا ہوں کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد رضائے الہی ہے، اور رضائے الہی جو ہے پھر بندگی میں ہے. اور بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اپنی اللہ کی بندگی کو اختیار کر کے اپنی منزل تک پہنچے.
تو بہرحال عبادت جو ہے یہاں ہمیں یعنی ہمارے سامنے نمبر 1 ترجیح ہے ہماری کہ ہم اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تقوی جو ہے وہ ہماری زندگی کی بنیاد ہونا چاہیے. اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح طور پہ کی ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، کہ بھلا وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی بنیاد جو ہے تقوی الہی کو بنا لیا. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر، یہ بہتر ہے، یا کسی نے اپنی زندگی کی بنیاد ایسی گہری کھائی کے کنارے پہ وہ اس نے بنیاد بنا لی ہے جو گرنے والی ہے اور جہنم میں وہ اس کو لے کے گر جائے گی. ہم تقریباً اکثریت ہم لوگوں کی، ہمارے اکثریت کی میں بات کروں، اکثریت لوگوں کی بنیاد جو ہے وہ باطل ہے، وہ گرنے والی ہے. اگر آپ کی ذات ہے یہ ختم ہو جائے گی، ظاہری پوزیشن جو ہے آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ کا سارا جو عزت و وقار ہے وہ خاک میں مل جائے گا. بس اسی طرح اگر کوئی بھی باطل چیز دیکھیں، حق کیا ہے؟ ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونہ هو الباطل. یہ حق و باطل میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں بیان فرما رہا ہوں کہ افمن ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور جو اس کے سوا لوگ پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ باطل ہے. تو حق ایک ہے، حق اللہ ہے، حق باطن ہے، باطن. تو اللہ حق ہے اور اللہ کے سوا جو بھی ہے، پھر آپ دیکھیں ہم تو ظاہر کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، ظاہر کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، ظاہری عزت کے ہم دل دادا ہیں، ظاہری شہرت چاہتے ہیں، مال و دولت کے خواہاں ہیں، اور یہ ساری کوٹھیاں اور پلازوں کے دل دادا ہیں، اور دنیا میں مال و متاع کے دل دادا ہیں. تو یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ تو باطل ہے. اللہ کی یاد کے علاوہ آپ کی جو بھی سوچ ہے وہ باطل ہے. یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. اللہ کی یاد کے علاوہ جو بھی آپ کی سوچ بنتی ہے وہ باطل ہے. اور پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں کہ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا. یہ سیئات جو ہے یہ یعنی مختلف جگہ مختلف معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں جو ہے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دے گا، اس کی بدحالیاں دور کر دے گا. دیکھیں یہ ازدواجی معاملے سیاق و سباق میں بیان ہو رہے ہیں، اور یہ وہ یعنی ایک بیوی اگر اپنے شوہر سے پریشان ہے تو آپ دیکھیں اس کی زندگی کتنی پریشانی کا ہوگی. یعنی شوہر کے سلوک سے اگر کوئی بیوی پریشان ہے تو آپ دیکھیں اس کی زندگی میں اضطراب پیدا ہوگا. یا اسی طرح ایک شوہر جو ہے اپنی بیوی کے رویے سے پریشان ہے تو پھر بھی اگر اللہ پہ اللہ کا تقوی نہ ہو، اس کی زندگی کی بنیاد دیکھیں، میں آپ دونوں سے مخاطب ہوں، مرد اور عورت. اگر مرد اور عورت کی زندگی کی بنیاد تقوی الہی نہ ہو، اللہ ان کی منزل نہ ہو، تو پھر اضطراب پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر تقوی الہی آپ کی منزل بن گئی تو میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تمہارے لیے اے مرد اور اے عورت بنا دوں گا، اور تمہاری اس طریقے سے مدد کروں گا جہاں سے تمہارا گمان ہی نہ ہو. اصل جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے ایمان باللہ کے نہ ہونے سے پیدا ہوتے ہیں. یہ بات میں بنیادی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ تمام مضمون جو ہے سورہ طلاق کا، یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ دیکھیں تقوی
تقوی. اب تقوی پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو. خالص منزل اگر وہ اللہ نہ ہو تو پھر تقوی نہیں پیدا ہو سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. پھر آپ تقوی یعنی تقوی کی گرد کو بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ بہرحال ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑی سی اللہ نے چاہا تو بات کر لیں گے. لیکن میں آپ سے یہاں یہ کہہ رہا ہوں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یکفر عنہ سیئاتہ، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بدحالیاں، برائیاں، بدحالیاں اس سے دور کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، وہ تو یہاں پہ ہے، یعنی بدحالی یہاں پہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے یکفر عنہ سیئاتہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کا اجر، اس کو بڑا اجر دے گا اللہ تعالیٰ. اب اجر جو ہے اس کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اجر تو آپ کو جب آپ نیکی کی روش اختیار کر لیتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر، یعنی اللہ کی رحمت اور اللہ کا فیض وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں بھی آپ کے لیے اجر شروع ہو جاتا ہے. آپ نے نیکی کا خیال لے آئے، آپ کی نیکی لکھ دی گئی، آپ کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرتا رہتا ہے. یہ مضمون قرآن میں بالکل واضح ہے، لیکن ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللائی یئسن من المحید من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحدن وأولاۃ الاحمال اجلہن ان یدعن حملہن ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. ترجمہ سنا دیں. واللائی یئسن من المحید من نسائکم، اور وہ تمہاری وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہو اور وہ حیض سے مایوس ہوں، یعنی بوڑھی عورتیں جو ہیں. تو ان ارتبتم، اگر تمہیں کوئی شک ہے، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے. واللائی لم یحدن، اور جو ابھی چھوٹی ہیں، ابھی حیض نہیں آیا ہے اور وہ آپ کی بیویاں ہیں اور ان کو طلاق دے دی جاتی ہے، یعنی جو طلاق یافتہ عورت جو بوڑھی ہے اس کو حیض نہیں آتا، یا وہ جس کو ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوئے، تو ان دونوں کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ، اور حاملہ عورتیں، اجلہن، ان کی حیض کی مدت کیا ہے؟ ان یدعن حملہن، کہ ان کا حمل وضع حمل ہو جائے. یعنی ایک عورت ہے حاملہ، اگرچہ یعنی یہ بات یعنی صحیح نہیں ہے، جو طلاق کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، لیکن ہو تو جاتی ہے. اب ایک حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، جب بھی ہو جائے، 3 مہینے بعد ہو جائے، 9 مہینے بعد ہو جائے، جب بھی ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا،
یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کیا ہے آپ تمہاری طرف۔ ومن یتق اللہ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں بدحالیاں اس سے دور کر دے گا، یعنی اس کو سکون دے گا۔ وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کا اجر جو ہے بڑھا دے گا، بڑا اجر دے گا اس کو۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. As for those of your women who have reached menopause, if you have any doubts, their term shall be 3 months. And also for those who have not yet menstruated. As for those who are pregnant, their term shall be until they have delivered. Whoever fears God, He will make things easy for him. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. This is the ordinance of God which He sent down to you. Whoever fears God, He will remit his sins and will amplify His reward. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔